خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع، آیات 8 سے 20 تک۔ جی، یہ آیات منافقت کے موضوع پر قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان آیات کی گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ منافقت کیا ہے، قرآن اس کی کیا مثالیں دیتا ہے۔ اور یہ کوشش ہوگی کہ تفسیر، حدیث، سیرت، ان سب حوالوں سے بات واضح ہو۔ جی ہاں، کیونکہ یہ علوم جڑے ہوئے ہیں، ان کو ملا کر دیکھنے سے ہی قرآن کا پیغام زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو یہ گفتگو ان سب کے لیے ہے جو قرآن کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، مگر شاید الگ الگ ہر علم میں جانے کا وقت نہیں ملتا۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں۔ چلیں، آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن ہیں نہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں۔ مفسرین جیسے امام طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ میں خاص طور پر جنگ بدر کے بعد جب اسلام کا غلبہ نظر آنے لگا، اچھا، تو کچھ لوگوں نے آپ کہہ لیں مصلحتاً یا دباؤ میں آ کر یا شاید کچھ دنیاوی فائدے کے لیے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن صرف زبانی اعلان؟ جی بالکل، زبان سے تو کہہ دیا ہم ایمان لائے، مگر دل ان کے خالی تھے، دل میں وہ یقین نہیں تھا۔ قرآن اسی تضاد کو پہلی ہی آیت میں واضح کر رہا ہے۔ یعنی زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ ہاں، اگلی آیات 9 اور 10 اسی کو مزید کھولتی ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں۔ جی، اور پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یہ دھوکہ دہی اور دل کی بیماری، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، دھوکہ دہی تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ظاہری اسلام سے نعوذ باللہ اللہ کو اور مسلمانوں کو بے وقوف بنا لیں گے۔ اچھا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ناممکن ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، وہ اصل میں خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس منافقت کا انجام برا ہے۔ دنیا میں بھی رسوائی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، مگر انہیں اپنی چالاکی میں اس کا شعور نہیں، احساس نہیں ہے۔ اور دل کی بیماری؟ دل کی بیماری اکثر مفسرین کے نزدیک یہ شک ہے، یہ کفر ہے جو چھپا ہوا ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کو روحانی طور پر بیمار کر دیتی ہیں اور ایمان کو قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ اور اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا، اس کا کیا مطلب؟ کہ اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ آیات 11 سے 13 میں ایک اور عجیب بات ہے۔ جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ یہ کیسا فساد تھا جسے وہ اصلاح کہہ رہے تھے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے، جیسے ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے، کہ ان کا فساد کئی شکلوں میں تھا۔ مثلاً یہ کہ وہ مسلمانوں کے مخالفین یعنی کفار اور مشرکین ان سے خفیہ رابطے رکھتے تھے، مسلمانوں کی باتیں ان تک پہنچاتے تھے۔ جاسوسی کی طرح؟ جی، کچھ ایسا ہی۔ یا پھر مسلمانوں کے اندر ہی غلط فہمیاں پیدا کرنا، افواہیں پھیلانا تاکہ ان کا اتحاد کمزور ہو، جنگ وغیرہ کے موقع پر پیچھے ہٹ جانا، یہ سب فساد تھا۔ لیکن وہ اسے اصلاح کہتے تھے۔ ہاں، جب انہیں کوئی سمجھاتا کہ یہ کام ٹھیک نہیں، یہ فساد ہے، تو وہ فوراً کہتے ارے نہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو بس معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ دونوں طرف تعلقات رکھ کر وہ حالات کو بہتر بنا رہے ہیں۔ کمال ہے، یعنی اپنی ہی تخریب کاری کو اصلاح کا نام دے رکھا تھا۔ بالکل، اللہ نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ اصل فسادی یہی ہیں، مگر اپنی حالت سے اتنے بے خبر ہے کہ انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ یہ تو واقعی ایک نفسیاتی معاملہ بھی لگتا ہے۔ اچھا، آیت 14 میں ان کی دوہری شخصیت اور واضح ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جی، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے،
اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہاں یہ شیاطینی ہم یعنی اپنے شیطانوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ شیاطین سے مراد عام طور پر ان کے وہ لیڈر، سردار یا وہ پکے دوست ہیں جو کفر پر قائم تھے اور اسلام کے مخالف تھے۔ اچھا، یہ مدینے کے کچھ یہودی سردار بھی ہو سکتے تھے، مکہ کے مشرک رہنما بھی، یا خود منافقین کے اپنے بڑے لوگ۔ تو جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ایمان کا اظہار کرتے تاکہ ان میں گھل مل سکے، ان کا اعتبار حاصل کر لیں، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے تو انہیں تسلی دیتے کہ بھئی ہم تو دل سے تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں، ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ استہزاء یعنی مذاق اڑانا۔ جی، استہزاء۔ وہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ تفسیر مودودی میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ یہ تو بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، لیکن پھر اللہ کا جواب آتا ہے آیت 15 میں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صحیح۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب اللہ کا استہزاء کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ اللہ کا استہزاء ان کے جیسا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ تو پھر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق اور دھوکے کے بدلے میں انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل؟ جی، مہلت دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، انہیں ان کی منافقت، ان کی سرکشی میں اور آگے جانے دیتا ہے۔ بظاہر یہ مہلت لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ہے جو آخرکار انہی کے خلاف جائے گی۔ وہ اپنی گمراہی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں، یہی ان کے مذاق کا انجام ہے ایک طرح سے۔ گویا انہیں ان کی رسی لمبی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ہی جال میں پھنس جائیں۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور اسی حالت کا نتیجہ آیت 16 میں ایک تجارت کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ہاں، وہ آیت اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ جی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ یہ تجارت کا استعارہ بہت خوبصورت ہے لیکن گہرا بھی ہے۔ جی، بہت گہرا ہے۔ قرآن نے عربوں کی زبان میں بات کی، وہ تجارت کو خوب سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو ان لوگوں نے کیسا سودا کیا ہے۔ ان کے پاس ہدایت تھی، یعنی ایمان قبول کرنے کا موقع، جو سب سے قیمتی چیز ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ۔ بالکل، لیکن انہوں نے یہ قیمتی چیز دے کر اس کے بدلے میں گمراہی یعنی نفاق اور کفر خرید لیا۔ کس قیمت پر؟ شاید دنیا کے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے، معاشرے میں جگہ بنی رہے، جان مال محفوظ رہے، مسلمانوں سے کچھ فائدے ملتے رہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوا۔ کوئی نفع نہیں۔ نہ دنیا میں حقیقی سکون ملا، دل تو ہمیشہ ڈر اور شک میں رہا، اور نہ آخرت میں کامیابی، اور وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو سکے کیونکہ راستہ تو خود چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو مکمل خسارہ ہے۔ ہدایت بیچ کر گمراہی خریدنا، واقعی اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ اب قرآن ان کی حالت کو مزید واضح کرنے کے لیے 2 مثالیں دیتا ہے۔ جی، 2 بہت مشہور مثالیں۔ پہلی مثال آیت 17 اور 18 میں ہے، آگ والی مثال۔ مثلہم کمثل الذین استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ جی، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ نے ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ لوٹتے نہیں۔ یہ کیا منظر ہے؟ دیکھیں، یہ مثال منافقین کے ایک گروہ کی حالت بتاتی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، گویا آگ جلائی، اس سے انہیں کچھ وقتی روشنی ملی۔ روشنی یعنی دنیاوی فائدے، امن ملا، معاشرے میں عزت ملی، شاید مال غنیمت میں حصہ ملا۔ اس روشنی نے وقتی طور پر آس پاس اجالا کر دیا۔ ٹھیک۔ لیکن چونکہ دل میں ایمان کا اصل نور نہیں تھا، دل تو اندھیرے ہی تھے، تو اللہ نے ان سے یہ نور چھین لیا۔ مطلب وہ ظاہری فائدے ختم ہو گئے، یا ان کا نفاق کھل گیا، یا موت کے وقت حقیقت سامنے آ گئی۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں ہمیشہ کے روحانی اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا جہاں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا، وہ سم ہے، حق بات سنتے نہیں، بکم ہے، حق کہتے نہیں،
امیّم ہیں، حق دیکھتے نہیں، اس لیے وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے خود اپنی صلاحیتیں ختم کر لیں۔ یعنی وقتی روشنی ملی لیکن اصل اندھیرا باقی رہا اور آخر میں وہ روشنی بھی گئی۔ بڑی عبرت ہے۔ جی ہاں، پھر دوسری مثال آتی ہے آیات 19 اور 20 میں، بارش کی۔ جی، بارش کی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہو جس میں اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور چمک ہو۔ آگے ہے کہ وہ ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہ مثال پہلی سے کیسے مختلف ہے؟ یہ مثال شاید ان کی حالت کے ایک اور پہلو کو زیادہ تفصیل سے دکھاتی ہے۔ یہاں اسلام کو سیب یعنی ایک زوردار فائدہ مند بارش کہا گیا ہے۔ بارش تو رحمت ہوتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ صحیح۔ اسلام بھی رحمت ہے، لیکن منافقین کے لیے اس رحمت والی بارش میں بھی 3 چیزیں ہیں جو انہیں پریشان کرتی ہیں: ظلمات یعنی اندھیریاں، رعد یعنی گرج، اور برق یعنی چمک۔ ان سے کیا مراد ہے؟ اندھیریاں ہیں ان کے دل کے شکوک و شبہات، اسلام کے بارے میں جو ان کی اپنی بے یقینی ہے۔ غرج ہے قرآن کے وہ احکامات یا وعیدیں جو انہیں سخت لگتی ہیں، جیسے جہاد کا حکم یا مال خرچ کرنے کا مطالبہ یا آخرت کی پکڑ کا ڈراوا۔ یہ باتیں ان پر گرج بن کر گرتی ہیں۔ اور چمک؟ چمک ہے ایمان کی وہ ہلکی سی روشنی جو کبھی کبھی ان کے دل میں آتی ہے، یا اسلام کی وجہ سے ملنے والے وقتی فائدے جو انہیں کچھ امید دلاتے ہیں۔ تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا رد عمل یہ ہے کہ وہ صواعق یعنی کڑک، مطلب اسلام کے سخت احکامات یا آزمائشوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حق بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ جی، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بالکل، یعنی جب اسلام کی وجہ سے کوئی فائدہ، کوئی آسانی، چمک نظر آتی ہے تو تھوڑا چل پڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل، کوئی آزمائش، اندھیرا آتی ہے، وہیں رک جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے تذبذب کو، ان کی ڈاواڈول حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، شدید ذہنی کشمکش ہے، نہ پورے ادھر کے نہ پورے ادھر کے، بس بیچ میں بھٹک رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی منافق کی ایک ایسی ہی مثال آتی ہے، وہ بکری جو 2 ریوڑوں کے درمیان بھٹکتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر۔ سبحان اللہ، کیا گہری مثالیں ہیں۔ اچھا، آیت 20 کا آخری حصہ بھی اہم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بالکل لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا کیا پیغام ہے؟ اس کا صاف پیغام ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ وہ چاہتا تو جس طرح ان کی باطنی حس یعنی حق کو سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھیں، اسی طرح ان کی ظاہری آنکھیں اور کان بھی چھین سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں کیا، مہلت دی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کا روحانی طور پر اندھا اور بہرا ہونا اللہ کی طرف سے زبردستی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا اپنا کمایا ہوا تھا۔ انہوں نے خود یہ راستہ چنا، اور ساتھ ہی یہ اللہ کی قدرت کا بھی بیان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سب کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے سورۃ البقرہ کی ان آیات 8 سے 20 تک کا ایک جائزہ لیا۔ یہ آیات منافقین کے کردار، ان کی سوچ، ان کے عمل کو بہت وضاحت سے سامنے لاتی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر وہ آگ اور بارش کی مثالیں، وہ تو جیسے ان کی پوری کیفیت کو آنکھوں کے سامنے لے آتی ہیں۔ صحیح کہا۔ ان آیات سے ہمیں کیا اہم سبق ملتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ ایمان صرف زبان کی بات نہیں، بلکہ دل کے یقین اور عمل کا نام ہے۔ اور نفاق؟ نفاق ایک بہت خطرناک روحانی بیماری ہے۔ یہ انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتی ہے، اسے خود فریبی میں ڈال دیتی ہے۔ قرآن نے جس طرح اس نفسیات کا تجزیہ کیا ہے وہ حیران کن ہے، اور تمام بڑے مفسرین جیسے ابن کثیر، طبری، مودودی، مفتی تقی عثمانی صاحب، سب نے ان نکات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی طرف اشارے ہیں۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ یہ کردار صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ یقیناً نہیں، یہ صفات
دوغلاپن، قول و فعل میں تضاد، حسد، شک، دنیا پرستی، یہ تو کسی بھی انسان میں کسی بھی دور میں آ سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان آیات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ بالکل، یہ آیات ایک آئینے کی طرح ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو ان صفات کی کوئی جھلک نہیں۔ کیا ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہے؟ کیا ہم حق بات کو، چاہے وہ مشکل لگے، سننے اور ماننے کو تیار ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والے سوالات ہیں۔ جی، بہت شکریہ اس گہری اور مفید گفتگو کے لیے۔ امید ہے کہ سننے والوں کو بھی اس سے قرآن فہمی میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔